نمازی کو سلام کرنا منع ہے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو نمازی کو جواب دینا منع ہے۔ اگر نمازی نے کسی کو سلام کر دیا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، نام بھی نہیں لیا، اور اگر کسی کے سلام کا جواب دے دیا وعلیکم السلام اتنا، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں کہ جب نماز میں کسی کے سلام کا جواب دیا یا سلام کیا تو دھیان غیر اللہ کی طرف ہو گیا۔ کدھر ہو گیا؟ غیر اللہ کی طرف ہو گیا۔ نماز خدا کے لیے تھی، اب دوسرے کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے دھیان غیر خدا کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ پوری نماز میں کسی کو نہ سلام کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز توحید خالص ہے، نماز توحید خالص ہے۔ اس پر ذرا دھیان کریں، اس نقطے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نماز توحید خالص، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، توحید خالص، اللہ کی عبادت، کسی غیر کا گزر نہیں۔ اب نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ کہی، جب اللہ اکبر کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ اکبر جب کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے، اعلان کر دیا مولا ہاتھ ساری مخلوق سے اٹھا لیے ہیں اور تیری بڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اب تو ہی تو ہے۔ اب اس کے بعد نماز میں داخل ہو گئے، تلاوت ہوئی، حمد ہوئی، ثنا ہوئی، فاتحہ ہوئی، رکوع ہوئے، تسبیح ہوئی، سجود ہوئے، سب کچھ ہو گیا۔ جب ساری عبادت کے ارکان ہو چکے اور بیٹھے اور نماز اپنے کمال کو پہنچی۔ خاص نقطہ ہے، جب تک سجدہ نہ ہوا تھا نماز کمال کو نہ پہنچی تھی، کہ سجدہ نماز کا کمال ہے۔ سجدہ تو سجدوں پر نماز کی رکعتیں مکمل ہو گئیں، تو جب سجدے کر چکے تو گویا نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ جب نماز کمال کو پہنچ گئی اور سجدے کر چکے اور بندہ خدا کے حضور ہاتھ رکھ کر گھٹنوں پر بیٹھ گیا، اس وقت حکم ہوا بندے اعلان کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اب توحید خالص کا اعلان کر، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، جانی عبادتیں اللہ کے لیے، کلامی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام تسبیحات، تمام اذکار اوراد، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے عبادت کی خالصیت کا اعلان ہو گیا اور نماز اور عبادت اپنی معراج اور کمال کو جا پہنچی، تب حکم ہوا کہ بندے اب میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ اب میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ پہ سلام پر۔ باری تعالی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ تیری نماز میں نہ کسی کو سلام کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور اپنی نماز میں جب توحید خالص کمال پر جا پہنچی، اب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور پر، مصطفیٰ پر سلام کریں، حالانکہ شریعت کہتی ہے کسی کو سلام نہ کہو۔ ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا خبردار، مصطفیٰ کوئی کسی ہے؟ کسی کو سلام نہ کہو، پر مصطفیٰ کو تم نے کوئی سمجھا ہے؟ میرا مصطفیٰ کوئی ہے؟ میرا مصطفیٰ کسی ہے؟ ہاں، میری نماز میں غیر خدا کو سلام نہ کہو، پر مصطفیٰ کو غیر سمجھا ہے؟ میری نماز میں غیر اللہ کی طرف دھیان نہ کرو، خبردار، مصطفیٰ کو غیر اللہ سمجھا ہے؟ سنو، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں۔ میرا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں۔
تم مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے، مجھے سلام، اللہ پاک کو بندے سلام نہیں کہہ سکتے کہ میں خود سلام ہوں، اللہ خود سلام، مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے، تو میرے مصطفیٰ کو سلام کہو، یہی میرا سلام۔ تمہاری تعالیٰ آپ کے حبیب پر کیسے سلام کہیں؟ فرمایا خطاب کرو میرے محبوب کو، اس کی طرف بیان کرو، چلتے چلتے سلام حکایتاً کہتے گزر نہ جاؤ، یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے پیارے نبی آپ پر سلام، خطاب کرو، توجہ کرو، اور پھر میرے محبوب پر سلام کرو۔ کیوں؟ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ میں نے رفعنا لک ذکرک کے ذریعے جعلتہ ذکری، میں نے مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تو جب تم میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہوگے وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا، وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا۔ مصطفیٰ کو سلام کہتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ غیر کو کہہ رہے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے، اور توجہ الی المصطفیٰ توجہ الی اللہ ہے، توجہ رجوع الی الرسول حقیقت میں رجوع الی الخالق ہے۔ میرے مصطفیٰ کی طرف جانا یہی میری طرف آنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نادانو تم تو نماز میں میرے مصطفیٰ کو سلام بھیجنے پر تعجب کر رہے ہو، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے تو شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے، شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے کہ صحابہ کے لیے حکم تھا، صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے مسجد نبوی میں یا کہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے، اور میرا محبوب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتا، اور میرے محبوب کو اپنا ذاتی کوئی کام ہوتا، ذاتی کوئی خواہ سبزی گوشت لینا ہے، خواہ کسی یہودی سے قرض لینا یا قرض واپس لوٹانا ہے، خواہ بازار سے جو خریدنے ہیں، بازار جانا ہے، یہودی سے ملنا ہے، عیسائی سے ملنا ہے، کسی کے پاس آنا جانا ہے، میرے محبوب کا کوئی ذاتی کام ہوتا، اور وہ آواز دے دیتا یا بلال یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ابا طلحہ تعال، اگر وہ گھر بیٹھے میرا مصطفیٰ اس صحابی کو آواز دے دیتا اور صحابی میری نماز پڑھ رہا ہوتا، تو شریعت کا بلکہ قرآن کا حکم یہ تھا اور یہ ہے کہ نماز جہاں ہوتی صحابی کو حکم تھا کہ وہیں چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا، عرض کرتا یا رسول اللہ کیا؟ میرے محبوب اسے کام کہتے اور اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے، بازار بھیجتے، یہودی کے پاس بھیجتے، جہاں بھی چاہے بھیجتے، حکم تھا کہ جہاں مصطفیٰ بھیجے وہاں چلا جائے۔ اب کعبہ ادھر ہے، حضور اس طرف ایک یہودی کے گھر جو لینے بھیج رہے ہیں، نماز کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، وہیں چھوڑ کر یہودی کے پاس جا رہا، کعبے کو پشت ہو گئی، یہودی سے ہم کلام ہو رہا ہے، سودے کا لین دین ہو رہا ہے، بازار سے ہو آیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، پلٹ کر واپس آئے، آقا کو دیا، شہر مدینہ بھی گھوم آیا، جب فارغ ہوئے عرض کیا حضور اب اجازت؟ فرمایا ہاں اجازت ہے، تو واپس آ کے نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا اور سجدہ سہو بھی نہ کرتا، مدینے شہر میں گھوم پھر بھی لیتا، مگر چونکہ مصطفیٰ نے بلایا تھا شہر مدینہ میں چلتا رہتا، نماز بھی ہوتی رہتی، اس لیے